بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایم آر کیو وائس میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ قصہ طالوت کی بادشاہی کا۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترہ امتیاز تھا۔ ناظرین، حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا۔ لیکن طالوت بہت ہی غریب و مفلس تھا، بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے، ایک غریب و مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے جو تقریر بیان فرمائی، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے، اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بڑے سے بڑا آدمی بنا دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس واقعے سے دوسرا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ علم کا درجہ مال سے بہت بلند تر ہے۔ پیارے دوستو، آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ۔